بادشاہ اور درویش۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا یہ سبب کیا ہے۔ غائب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، مطلب عالموں سے، نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے بحشت میں ہے، یعنی جنت میں ہے۔ اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بہت شوق تھا۔ تقرب مطلب ان کی خوشامد کرنا، بادشاہوں کے ہاں میں ہاں ملانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناپسند ہے، اس لیے وہ درویش ہو کر بھی جہنم میں تھا۔ اب یہاں پہ اصل جو بات ہے وہ بتانے کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں ان کا مرتبہ اچھا ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ فرض کریں جیسے ہمارے یہاں باس ہوتے ہیں، ہمارے باسز ہوتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بات غلط بھی کر رہے ہوں، غیر شرعی کر رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس جواز نہیں ہوتا، آپ سے لب کشائی نہیں کی جا رہی ہوتی، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ اس دنیا کا بادشاہ، اس دنیا کو چلانے والا بادشاہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، نہ کہ وہ آپ کا باس، نہ کہ وہ بادشاہ، نہ کہ وہ وزیر جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ابھی کر پا رہا ہے، وہ صرف وہ اللہ نے اس کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو ایک مہلت دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر پا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے صرف اس کا غیر شرعی صرف اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کسی طریقے سے آپ کو دنیا مل جائے، کسی طریقے سے آپ کو دنیا کی خوشیاں مل جائیں، آپ صرف اس لیے ساتھ دے رہے ہیں، اور یہی وجہ آپ کی ناکامی کا سبب بنتی ہے، یہی وجہ، یہی چیز آپ کے لیے جہنم کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری کرنی چاہیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں سارا جہاں ہے، جو یہ پوری دنیا چلا رہا ہے، وہ بادشاہ کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ صحیح ہے، تو بادشاہ کو جب وہی چلا رہا ہے، جب بادشاہ کو بھی وہی دے رہا ہے، تو آپ بھی اسی کے سامنے اپنی سب کچھ رکھ دو، اسی کے سامنے اپنے ہاں میں ہاں ملاؤ، اسی کی شریعت میں ہاں میں ہاں ملاؤ، نہ کہ اس کی شریعت میں سے اچھی چیزیں مانو اور بری چیزیں نہ مانو، ایسا نہ کرو۔ اس کی شریعت جو اس نے بتایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہہ دیا یہ غلط ہے تو غلط ہے، جو کہہ دیا یہ صحیح ہے تو اس کو آگے بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور اس کے برعکس آپ خود نوٹ کریں اس بات کو کہ بادشاہ جنت میں گیا اس واقعے کے اندر، اب وہ جنت میں کیوں گیا؟ اس کی آپ ایک چھوٹی سی اس نے جو ایک کام کیا کہ اس کو ان بندوں سے محبت تھی، قربت تھی، وہ ان کا بڑا لحاظ، ان کا خیال رکھتا تھا جو اللہ والے تھے، وہ درویش اللہ والا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، تو یہ بات بادشاہ کو اتنی پسند تھی، اس کو وہ اس معاملے میں اتنا خیال رکھتا تھا کہ یار یہ اللہ والا ہے، تو یہ اس کے ذریعے سے اللہ شاید اس کی قربت حاصل کروں، اس کا میں خیال رکھوں، اس کے میں معاملات اس کے چھوٹے موٹے کام کو میں صحیح کر دوں، ٹھیک کر دوں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے صدقے مجھ سے خوش رہے۔ تو یہ اللہ کو یہ بات اس قدر پسند تھی، اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے قربت رکھنا، ان کا صرف خیال رکھنا، ان سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے کہ وہ بادشاہ اس واقعے کے اندر وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں گیا صرف اس کے اس عمل کی وجہ سے، اور جو کہ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں، دنیا پانے کے چکر میں ایک دنیا والے کو خوش کرنے کر رہا ہے، جو شخص حالانکہ خود نیک آدمی ہے، لیکن وہ صرف چاہ کیا رہا ہے؟ دنیا، اور وہ بادشاہ دنیا میں رہ کے اللہ والے کو خوش کر رہا ہے اور چاہتا کیا ہے؟ اس کو جنت ملے، اللہ ملے، اللہ کی قربت ملے، اللہ کا احسان ملے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اسی طرح اس شخص کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ والے سے قربت رکھنے والے بادشاہ کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اس واقعے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ بالخیر۔